السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الزخرف کی آیت نمبر 26 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا کہ بے شک میں اس شرک سے بری ہوں، مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اور پہلی قوموں کے مشرکین کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اپنے شرک کی کوئی دلیل نہیں، سوائے اس بات کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے اور ہم بھی انہی کے راستے پر چلیں گے۔ تو آگے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اے نبی علیہ السلام، دیکھیے کہ انہوں نے اپنی مشرک قوم کو کس طرح ٹھوک کر جواب دیا کہ وہ کہنے لگے کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بس بے شک وہ بہت جلدی مجھے ہدایت دے گا۔ یعنی مشرکین اللہ تعالیٰ کو بڑا معبود سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اللہ کے سوا باقی سارے معبودوں سے میں بری ہوتا ہوں، میں کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو باقی رہنے والا بنا دیا، فی عَقِبِهِ، اس کے پچھلوں میں، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں۔ یہاں کلمتاً سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو تقویت بخشی اور اس کو قیامت تک آنے والوں کے لیے اس کو قائم رکھا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں۔ یعنی عاقب سے مراد یہاں ابراہیم علیہ السلام کے اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قائم رکھا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہدایت کی طرف لوٹ آئیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے شرک اور ان کے استہزاء اور ان کی طرف سے پہنچنے والے شدائد تھے، مشکلات تھیں، ان کی وجہ سے انہوں نے اپنی توحید کا راستہ نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے توحید کے اوپر وہ پکے رہے، قائم رہے۔ تو جب وہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کا نصب العین جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا، اور یہی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ دنیا سے انسان خود تو چلا جائے لیکن اس کا موقف باقی رہے۔ تو ان کا موقف یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تعلیم کو ان کی اولاد میں اور نسلوں میں قیامت تک آنے والوں میں قائم رکھا۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا فائدہ دیا۔ یہاں متع سے مراد یہاں زندگی بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے ان کو زندگی عطا کی، اور دنیا کی ناز و نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ میں نے ان سب کو یہ سب کچھ دیا۔ حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور بیان کرنے والا رسول بھی آ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں ہی یہ سارا سلسلہ جو تھا چلتا رہا، دنیا چلتی رہی، قومیں آتی رہیں، انبیاء آتے رہے، اور ان کی قومیں ان کے انکار کی وجہ سے مٹتی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا کا مال و متاع، دنیا کا فائدہ اور زندگیاں عطا کرتا رہا، لیکن یہ لوگ اللہ کو پہچاننے کی بجائے یہ شرک کی طرف ہی مائل رہے۔ حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ اب پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کے پاس حق آیا، اور ایک ایسا رسول آیا جو کھول کر واضح طور پر ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی دین کو یہ جادو اس لیے کہتے تھے کہ یہ اسلام، قرآن، یہ سچی بات ہے، اور سچی بات انسان کے دل پر اثر کرتی ہے۔
حدیث میں ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی جو مرضی بنا لیتے ہیں، جس طرح کے وہ خود ہوتے ہیں اس طرح کے بنا لیتے ہیں، یا وہ ماحول کا اثر لے لیتا ہے۔ تو جس فطرت پر وہ پیدا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے دل میں موجود رہتی ہے، تو جب بھی وہ کہیں سے حق سنتا ہے تو اس فطرت پر جس پر وہ پیدا ہوا تھا وہ اس کی جاگ اٹھتی ہے، اور وہ انسان حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے سے بچنے کے لیے کفار اپنے کانوں میں روئی تک ٹھونس لیتے تھے، لیکن جب بھی ان کے کان میں نبی علیہ السلام کی کوئی بات پڑتی تھی تو وہ اس بات کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے کہ آپ سچے ہیں، بے شک وہ قبول کریں یا نہ، ایمان لائیں یا نہ، لیکن ان کے دلوں میں یہ اقرار ضرور تھا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ تو اس اثر کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، کیونکہ ان کا ذہن یہ تھا کہ شاید دنیا میں صرف جادو ہی مؤثر چیز ہے، کہ جس پہ جادو ہو جاتا ہے اس کو اس کا اثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، یہ ان کا ایک ذہن تھا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، جادو تو غیر مؤثر چیز ہے، یہ اس وقت مؤثر ہوتا ہے جب وہ تکلیف پہلے ہی اس بندے کی قسمت میں لکھی گئی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہ لکھی ہو تو جادو کا کوئی اثر نہیں ہے، نہ جادو سے فائدہ پہنچتا ہے نہ اس سے نقصان، کیونکہ یہ جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے جادو، تو جنات تو انسانوں کی طرح ہی بے بس ہیں، تو اسی طرح ان کا بھی حساب ہے۔ بہرحال وہ لوگ اس وجہ سے حق کو بار بار جادو کہتے تھے، اور پھر یہ بات کہہ کر وہ کلی طور پر انکار کر دیتے تھے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، کہ بے شک ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ ان کا دوسرا اعتراض تھا، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن علی رجل، کسی ایک آدمی پر، ان دو بڑی بستیوں میں سے۔ قریت ان کا معنی ہوتا ہے ایک بستی، قریتین دو بستیاں، اور وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر قرآن اترنا ہی تھا تو طائف اور مکہ کے کسی بڑے سردار پر اترتا، کیونکہ ان کا ذہن یہ تھا کہ جس طرح دنیا کی ہر چیز مال و متاع سے اور یعنی دولت سے خریدی جاتی ہے، تو شاید اسی طرح نبوت بھی دولت کے ہی بل بوتے پہ ملتی ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ دولت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ بھی کسی کو چاہتا ہے تو دیتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں دیتا۔ نبوت تو خاص اسی کا احسان ہے، نبوت میں تو انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کچھ بھی اس میں سے اپنی مرضی سے حاصل کر سکے۔ فرمائے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں، یعنی نبوت گویا اللہ کی رحمت ہے، اور یہ تو اللہ اپنی رحمت کو خود تقسیم کرتا ہے، یعنی جس کو چاہے نبوت دیتا ہے، کوئی اپنی طاقت، محنت یا کسی اور واسطے سے نبوت نہیں لے سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری رحمت کو تقسیم کرنے کے دعوے کرتے ہیں اور ہماری رحمت کی تقسیم پر یہ اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو اپنی معیشت کو تقسیم کرنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ یعنی کون سا سارے کافروں کی دولت برابر تھی؟ اب یہ نبی علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، یہ کون سا سب کے سب امیر تھے اور دولت میں برابر تھے؟ نہیں، کمی بیشی تو تھی نا، تو کیوں تھی؟ اسی وجہ سے کہ انسان اپنی معیشت، اپنی معاش، اپنی دنیا کی دولت کو اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ ساری تقسیمیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر بلند کر دیا ہے، درجات درجوں میں، یعنی کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ پکڑے ان میں سے بعض کو اپنا تابع۔ یہاں سخرین کا معنی مذاق بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس طرح بڑے قد والے چھوٹے والوں کو مذاق کرتے ہیں، یا امیر غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا یعنی اس طرح انسان ایک دوسرے کو تحقیر کا نشانہ بنا لیتا ہے۔ اور سخرین کا معنی یہ بھی ہے تابع ہونا، یعنی اگر تمام لوگ ایک ہی درجے کے ہوتے، سب کے پاس ایک ہی طرح کی دولت ہوتی، تو پھر تو سارے مالک ہوتے، مزدور کون بنتا؟ سارے لوگ جو تھے وہ مستری بن جاتے، اور مزدوری کون کرتا؟ کارکن کون بنتا؟
اور نچلے درجے پہ جا کے جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، کھدائی کرنے والے اور یہ اینٹیں اٹھانے والے، یہ کون اٹھاتا؟ پھر تو سب برابر کے ہو جاتے۔ تو جب ایک مشینری کی ساری گراریاں برابر ہوں، سارے پرزے برابر ہوں، تو وہ مشین تو چل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے مختلف درجات بنائے، اور اس لیے کہ بعض مالک ہوں اوپر کے درجے میں ہوں، بعض نچلے درجے میں ہوں، اور سب اسی طرح ایک دوسرے کو جب لے کر چلیں گے تو دنیا چلے گی۔ یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ دیکھنے میں بادشاہ ہے، حکمران ہے، لیکن دیکھیں کہ اس کی خوراک، اس کا لباس، فرض کر لیں کہ اس کا جوتا، اب وہ کسی ایک ہاتھ سے تو نہیں بنا، کسی نے اس کا چمڑا بنایا ہوگا، کسی نے بیچا ہوگا، کسی نے خریدا ہوگا، کسی نے اس کو جوتے کی شکل دی ہوگی، کسی نے پالش کی ہوگی، کسی نے رنگ کیا ہوگا، کسی نے اور کوئی نقش و نگار، کتنے ہاتھوں سے گزر کر ایک چیز بادشاہ کی بنتی ہے، اور عوام کا بھی یہی حساب ہے۔ تو اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو پھر انسان کسی دوسرے انسان کا حال پوچھنے والا نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے سب انسانوں کو ایک ثانی ہی بنایا۔ سارے صحت مند نہیں ہیں، سارے بیمار بھی نہیں ہیں، سارے غریب بھی نہیں ہوتے، سارے امیر بھی نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہر صلاحیت میں کوئی موٹے دماغ کے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کہ ساری زندگی وہ مزدوری سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، کوئی اتنے کاریگر ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ کہاں سے کہاں تک ترقی کر لیتے ہیں۔ یہ سب اس کی قدرتیں ہیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کے مال و دولت سے بہتر ہے کہ انسان نیک کام کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر نہ ہوتے تمام لوگ ایک ہی امت، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو ضرور ہم بنا دیتے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے شخص کے گھروں کی، سقوفاً یہ سقف کی جمع، چھتوں کو، من فضة چاندی کا، ومعارج علیہا یظہرون، اور سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازوں، وَسُرُرًا، اور وہ تکیے یعنی تخت، علیہا یتکئون، جس پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، وزخرفا، سب کو ہم سونے کا بنا دیتے۔ اس میں پہلے الفاظ کو سمجھیں۔ بیوت یہ بیت ان کی جمع، اور سقف یہ سقف ان کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے چھت، اور سقف یہ جمع ہو گیا۔ معارج یہ معرج ان کی جمع، معرج ان کی جمع معراج آتی ہے، اور اس سے آگے معارج یعنی بہت سی چڑھنے کی سیڑھیاں۔ ابواب یہ باب ان کی جمع، ایسے ہی سرورن یہ سریر ان کی جمع، یعنی وہ تخت یا وہ چارپائی جس پر لوگ بیٹھ کر تکیہ لگاتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر تمام لوگوں کے ایک ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا، یعنی سب کے سینوں میں دل تو ایک ہی طرح کے ہیں نا۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی قدر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا، بلکہ میں ساری دولت اپنے نیک بندوں کو ہی دے ڈالتا۔ تو چونکہ اللہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر نہیں، کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی گنا زیادہ جنت میں بنا رکھا ہے سب کچھ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ کافروں کی دولت دیکھ کر مسلمان لوگ بھی کافر ہو جائیں گے، اور یہ سارے ایک ہی طرح کے امتم واحدہ یعنی کفر پر ہی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میں اپنے دیندار بندوں میں سے کسی کو بھی دنیا کی دولت نہ دیتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں سے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے مالدار لوگ تھے۔ جب ان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ لوگ شہروں کے مالک بنے،
بڑی بڑی زمینوں اور جاگیروں کے مالک بنے۔ جب انہوں نے کیسر و کسریٰ کو فتح کیا تو ان کے پاس یعنی منوں اور ٹنوں کے حساب سے دولت آئی، سونا اور چاندی ان کے پاس آیا، اور اسی طرح کی قیمتی دھاتیں اور قیمتی چیزیں اسی طرح ان کے پاس ڈھیروں اکٹھی ہوئیں، ہزاروں کے حساب سے ان کے پاس غلام اکٹھے ہوئے۔ لیکن ان لوگوں کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کو اس قدر پختہ کر دیا تھا کہ یہ دولت ان کے بگاڑ کا سبب نہ بن سکی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تمام لوگوں کے ایک ہی کفر پر جمع ہونے کا خیال نہ ہوتا تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو اور ان کی یعنی سیڑھیوں کو اور ان کے دروازے اور ان کے بیڈ یا ان کے تخت ہم یہ سونے اور چاندی کے بنا دیتے، یعنی ان کو اتنی دولت دیتے کہ یہ لوگ سونے اور چاندی سے یہ چیزیں بنانا شروع کر دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اگرچہ یہ سب ضرور فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے پاس بہت اچھی ہے پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دینداروں کو کہیں امیر اور کہیں غریب بنا کر ہم مسلمانوں کو اس بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمان آج فحاشی اور عیاشی، آزادی، حالانکہ ان چیزوں میں کس قدر نقصان ہے کہ جب ہماری اولادیں اور اگلی نسلیں اس فحاشی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہیں تو یعنی گھروں کے حالات خراب ہیں، طلاقوں کی کثرت ہو رہی ہے، گھروں میں لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم مغرب کی طرف دوڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ابھی دولت کی اس آزمائش میں ہم نہیں پڑے۔ تو اگر یہ آزمائش بھی ہمارے اوپر آ جاتی کہ دولت صرف کافروں کے پاس ہوتی، مسلمانوں کے پاس کچھ نہ ہوتا، تو پھر تو لوگوں کا کفر پر اکٹھا ہونا یہ بہت ممکن تھا اور اسلام پر قائم رہنا انتہائی مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو دولت ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، تو نبوت تو ہے ہی اس کے اختیار میں، اس کو تو اپنی مرضی سے کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص اندھا پن اختیار کرے رحمان کے ذکر سے، نقیض ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان کو، فَهُوَ لَهُ قَرِين، پس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یعشو فرمایا، عمیہ نہیں فرمایا، حالانکہ اندھے پن کے لیے عما کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعشو کا معنی یہ ہوتا ہے، عاشی یا یعشا سے یہ لفظ نکالا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نظر میں جب خرابی آ جائے تو وہ شخص اس طرح سے دیکھے کہ جس طرح اندھا دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ کا کہ ایک وہ شخص ہے جس کو رحمان کے ذکر کا علم ہی نہیں، وہ تو ہے ہی کفر میں نا۔ ایک وہ شخص جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے، اللہ کے رسول کی پہچان رکھتا ہے، لیکن وہ آنکھوں کو چندھیا لے اور وہ بناوٹی اندھا بن جائے، تو جب وہ دین کو پہچان کر وہ اندھا پن اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت کے فرشتوں کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں اور پھر اس کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے، اور وہی شیطان پھر اس کو جہنم تک لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک وہ ضرور ان کو روکتے ہیں، عن السبیل سیدھی راہ سے، وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی انسان کی پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے آزادی پسند ماڈرن قسم کے جو مسلمان ہیں وہ صحیح مسلمانوں کو غلط سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی مثال آج ہمارے سامنے پوری دنیا ہے، بے شمار لوگ ہیں، ہم کسی کی بھی مثال لے سکتے ہیں کہ یہ لوگ علماء دین کو اور دین پر عمل کرنے والے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ان کو غلط سمجھتے ہیں اور خود اپنے آپ کو یہ عقل والا سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ شیطان ان کا ساتھی بن چکا ہے اور انہوں نے اللہ کے ذکر سے اپنی آنکھوں کو چندھیا رکھا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ان کی خواتین بے پردہ ہیں، ان کی چہروں کے اوپر سے داڑیاں غائب ہیں، ان کے لباس غیر اسلامی ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے غیر اسلامی ہیں، ان کے پروگرام غیر اسلامی ہیں، ان کا کمائی کرنے کا ذریعہ اکثریت کا غیر اسلامی ہے، اور یہ لوگ دین کی طرف
دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دیندار ہے نہیں۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش میرے و بینک اور تیرے درمیان بعد المشرقین، دو مشرقوں کی دوری قائم ہو جائے، فبئس القرین، پس وہ برا ساتھی ہوگا۔ یعنی دنیا تو انسان بڑی ہنسی خوشی گزار دیتا ہے اور شیطانوں کے پیچھے لگ کر من مانیاں کرتا رہتا ہے، لیکن جب موت آئے گی تو موت آنے کے بعد انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنے برے اعمال اور اپنے شیطان کو دیکھ کر پھر یہ کہے گا کہ کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق مغرب کی دوری ہو جائے، پھر اس کا ساتھ اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہرگز نہیں تمہیں نفع دے گا آج کے دن تمہارا یہ فعل، یعنی اب تم شیطان سے دوری چاہتے ہو تو اس کا تمہیں ہرگز نفع نہیں ہوگا۔ اِذ ظَلَمْتُم، جب کہ تم نے ظلم کر لیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی تو تم نے گناہ میں گزاری، ایک بے نماز کے پیچھے لگ کر نمازوں کو ترک کر دیا، کمائی کی خاطر جھوٹ بولا، دغا فریب کیا، حرام حلال کی پرواہ چھوڑ دی، لوگوں کا حق کھا گئے، بہنوں بھائیوں کی میراث کھا گئے۔ اِذ ظَلَمْتُم، اب تم اتنے ظلم کر کے آئے ہو، اَنَّکُمْ فِی الْعَذَابِ مُشْتَرِکُونَ، بے شک تم عذاب میں برابر کے شریک ہو، یعنی تم بھی اور تمہارا شیطان بھی، اب دونوں کو اکٹھا ہی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتے ہیں القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ ان دونوں کو، شیطان کو بھی اور اس کے انسان کو بھی، دونوں کو اکٹھا ہی ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے میرے نبی، کیا پس آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، او تهدی العمی، یا اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں، ومن کان فی ضلال مبین، اور جو گمراہ ہے سیدھے راستے سے، واضح قسم کی گمراہی میں چلا گیا، ومن کان فی ضلال مبین، جو واضح قسم کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، تو کیا آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس قدر پریشان نہ ہوں، ان کی گمراہی سے اتنا نہ گھبرائیں کہ یہ لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کا کام صرف ان کو پہنچا دینا ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس لیکن اگر ہم آپ کو لے جائیں پس بے شک ہم ان سے منتقمون، انتقام لینے والے ہیں، یعنی آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ ان لوگوں سے ہم انتقام ضرور لیں گے۔ جو شخص اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے انتقام ضرور لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور دیتا ہے۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا ہم آپ کو دکھا دیں وہ عذاب، وعدناہم، جس کا ہم نے ان کو وعدہ دیا ہے، پس بے شک ہم ان کے اوپر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی پہلی آیت میں یہ فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، آپ کی زندگی کے بعد، آپ کو لے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد ان کے اوپر عذاب آئے، او نُرِيَنَّكَ، یا ہم آپ کو دکھا دیں، یعنی آپ کی زندگی میں ان پر عذاب آئے جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، پس بے شک ہم ان کے اوپر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی گنہگار انسان، باغی انسان یہ نہ سوچے کہ شاید میں اللہ کی قدرت سے باہر ہو گیا ہوں، اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے جو اس کو ملی ہوئی ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس مضبوطی سے پکڑیے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی آپ راہ مستقیم پر ہیں، آپ مت ڈگمگائیں۔ یعنی یہ ہم سب کے لیے سبق ہے اس میں کہ ہم میں سے بعض اوقات جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے اور ایک بندہ اکیلا اور کوئی کام کر رہا ہے، یعنی اب دیکھیں کہ بے حیائی، فحاشی، بے دینی یہ کس قدر بڑھ گئی ہے، اور کافرانہ صلاحیتیں اور ان کی طرح کی زندگی کے گزارنے کے طریقے ہر طرف نظر آتے ہیں، لیکن دینداری مٹتی جا رہی ہے۔ تو بعض اوقات
ایسی صورت میں دین پر عمل کرنے والا انسان اس کے ذہن میں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ کہیں میں ہی تو غلط نہیں. تو فرمایا کہ نہیں، انکا علی صراط مستقیم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا آپ کے بعد آپ کی امت میں سے کوئی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک یہ ضرور ذکر ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب آپ سے تم سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ذکر کا معنی اس میں نصیحت و یاد دہانی بھی ہے کہ یعنی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یعنی یہ آپ کے لیے نصیحت ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ قرآن مجید آپ کو اور آپ کی قوم کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں. اور اس کا مطلب عزت و شرف بھی ہے، شہرت اور ناموری بھی ہے، کہ عزت و شہرت آپ کے حصے میں اور آپ کی قوم کے حصے میں ہی آئے گی. کیونکہ جو چیز سیدھی ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، چاہے وہ مہنگی ہو سستی ہو، شہرت در حقیقت اسی کی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ توحید ایک ایسا لیبل ہے کہ اس کی وجہ سے جو شہرت انسان کو ملتی ہے، اللہ اس کو جو مشہور کر دیتے ہیں، اس کو جو عزت و شرف دیتے ہیں، اس کی مثال اور کچھ نہیں. کسی چیز سے بھی اس کی مثال نہیں لی جا سکتی کہ مسلمان کو جو عزت و شرف ملتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملتا. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اور دوسرے لوگوں سے بھی اس کے بارے میں سوال کریں گے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور سوال کیجئے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے بھیجے من قبلک، آپ سے پہلے اپنے رسول بھیجے تھے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے ان کے لیے رحمان کے سوا کوئی اور بھی معبود بنائے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، مشرکین جو اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کہتے تھے وہ بھی موجود تھے. فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کیا ان کے انبیاء کو اور ان کے جو سلف تھے، کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور معبود کی عبادت کرنا؟ نہیں. یہاں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھیے، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم اور یہ سب، ان کو پڑھ کے دیکھیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں آئے گا کہ ایسا نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے دور کوئی بھی تھا، معبود ایک ہی تھا، ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا، اور نبی علیہ السلام کو بھی ایک ہی عبادت کا حکم دیا گیا. اور یہ ایک اللہ کی جو عبادت ہے، یہ اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے تمام جو مسائل ہیں، ہمارے شب و روز کے جو کام ہیں، ہماری جو مصروفیات ہیں، جب تک ہم ان سب کو دین کے ڈھانچے میں، دین کے سانچے میں نہیں ڈال دیتے، اس وقت تک ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل طور پر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.